اسی شام میں نرگس کو دیکھنے اسپتال جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ منظور تھانے آ گیا۔ چودھری کا یہ ملازم آج صبح سلطان اور فرزانہ کو ان کے باپ کی موت کی خبر دینے موزہ قلعہ واسو سنگھ گیا تھا۔ واسو سنگھ میں چودھری فرمان کا سالہ چودھری کرمداد رہتا تھا۔ میں نے منظور کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ پستہ قامت کا مالک ایک نہایت ہی ہوشیار بندہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے چالاکی ٹپکتی تھی اور نشست و برخاست سے بھی وہ خاصہ مستعد نظر آتا تھا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد استفسار کیا، تم قلعہ واسو سنگھ سے کب واپس آئے ہو؟ 1 گھنٹہ پہلے آیا ہوں سرکار، وہ چہک کر بولا۔ چودھری سلطان اور فرزانہ بی بی کے علاوہ چودھری کرمداد بھی میرے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ پھر مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، چودھری کرمداد کا آنا ضروری تھا جناب، وہ بڑے چودھری صاحب کے بہت قریب تھے۔ میں نے اس کے تبصرے اور تجزیے کو نظر انداز کرتے ہوئے موجودہ حالات کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ چودھری فرمان کی خودکشی یا قتل کے بارے میں گھما پھرا کر اس سے پوچھ گچھ کی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چودھری قربان کی کیمپ کا آدمی تھا۔ اس کا خیال بھی یہی تھا کہ نرگس نے اپنے آشنا حبیب کے تعاون سے چودھری فرمان کو ٹھکانے لگا کر چھت سے لٹکا دیا ہوگا۔ مطلوب حسین کے برخلاف منصور قربان کا حامی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر اس سے پوچھا، کیا تم نے نرگس یا حبیب کو یہ واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں جی، پر حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تم کن حالات و واقعات کو حوالہ بنا رہے ہو؟ وہ جی نرگس بی بی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ صبح انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑے چودھری صاحب نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ مجھے اس بات کا ذرا یقین نہ آیا۔ میں دوڑا چودھری صاحب کے پاس پہنچا، اللہ بھلا کرے اس وقت سو رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکا کر انہیں جگا دیا، پھر وہ بھاگم بھاگ بڑے چودھری صاحب کے کمرے میں پہنچے۔ میں بھی ان کے پیچھے آیا اور بڑے چودھری صاحب کو چھت سے لٹکتے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو سانس روز کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ دیر بعد چھوٹے چودھری صاحب نے مجھے قلعہ واسو سنگھ روانہ کر دیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، نرگس نے تمہیں بڑے چودھری کی خودکشی والی اطلاع کب دی تھی؟ وہ تڑکے کا وقت تھا جناب، وہ خیال انگیز انداز میں بولا، میرا خیال ہے صبح کے 7 بجے ہوں گے۔ کیا تم نے اسی وقت چودھری فرمان کی خوابگاہ میں جھانک کر دیکھا تھا؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں گردن جھٹکی، میں بعد میں چھوٹے چودھری صاحب کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ میں چند لمحے سوچتی اور کھوجتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر گھمبیر لہجے میں بولا، تمہارے خیالات چودھری قربان سے بہت زیادہ ملتے ہیں، کیا اس نے تمہیں یہ بیان رٹوایا ہے؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے انداز نے بتا دیا کہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ میں نے ذرا توقف اور مختلف زاویے سے سوال کیا، منظور، چودھری قربان کی طرح تم بھی کہہ رہے ہو کہ نرگس نے اپنے سابق منگیتر کے تعاون سے چودھری فرمان کو ٹھکانے لگا کر پھانسی کا رنگ دیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم حبیب نامی اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جناب، وہ بے حد وثوق سے بولا، وہ بہت ہی خطرناک بندہ ہے، مجھے تو حیرت ہے آپ نے ابھی تک اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں پہلی فرصت میں حبیب کو حراست میں لے لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ حبیب میں تم نے کون سی خطرناکی دیکھی ہے؟ جناب، وہ ہر وقت بڑے چودھری صاحب کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا، منظور نے زوردار انداز میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا اسے جب بھی موقع ملا وہ چودھری صاحب کو چھوڑے گا نہیں، انہوں نے اس کی منگیتر کو ہتھیا کر اچھا نہیں کیا، وہ اس ظلم کا انتقام ضرور لے گا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے دریافت کیا، کیا حبیب نے یہ بات تم سے کہی تھی؟ براہ راست مجھ سے تو نہیں کہی، لیکن مجھ تک پہنچ ضرور گئی۔ وہ معنی خیز انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، میں احمد نگر میں رہتا ہوں، لیکن آلے دوالے تمام علاقوں کی خبر مجھے رہتی ہے۔ پھر تو تم بہت پہنچے ہوئے بھائی، میں نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا، بلکہ تمہیں چلتا پرزہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ ایک تھانے دار کی زبان سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، سینہ پھلاتے ہوئے بولا، کیا کریں جی، چودھری کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں، ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائید کی۔ پھر کہا، میں نے آج حویلی میں تمہارے ساتھی مطلوب کا بھی بیان لیا ہے، وہ بندہ تو مجھے بڑا فسفسا سا لگا، تمہارے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں۔ مسابقت والی بات میں نے منظور میں ہوا بھرنے کے لیے کہی تھی، میرے چکر میں آ گیا، جلدی سے فخرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جس طرح ہاتھ کی تمام انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ایک مخدوم کے تمام خادم بھی یکساں نہیں ہوتے۔ اس کا انداز اچانک فلسفیانہ ہو گیا۔ میں نے اسے موصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا، منظور، میری معلومات کے مطابق حبیب موزہ مراد پور کا رہنے والا ہے، نرگس کا میکہ بھی وہیں ہے، کیا تم نے کبھی اسے موزہ احمد نگر میں دیکھا ہے، خاص طور پر نرگس کی شادی کے بعد؟ یہ سوال میں نے منظور کو چیک کرنے کے لیے کیا تھا۔
चौधरी फरमान अली की पहली बीवी रशीदा बेगम, नरगस और मतलूब हुसैन की जुबानी मुझे मालूम हो चुका कि नरगस की शादी के बाद हबीब ने कभी अहमदनगर का रुख नहीं किया था। अगर मंजूर मुकम्मल तौर पर चौधरी कुर्बान के इशारों पर नाच रहा था तो इस बात का जवाब असबात में आना चाहिए था। इसने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। जनाब, मैंने पिछले 1 साल में कम अज़ कम 10 मरतबा हबीब को अहमदनगर पर मुख्तलिफ जगहों पर देखा है। वो तो यकुन से बोला, अभी कल रात भी मुझे हवेली के नज़दीक नजर आया था। मैं चौंक उठा, क्या उससे तुम्हारी बात हुई थी? इसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, मैं कमी कमी लोगों को मुंह नहीं लगाता। मुझे इसके तबसरे पर बहुत गुस्सा आया। वो खुद चौधरी को एक अदना सा नौकर था और बात बहुत बुलंद कर रहा था। मैंने अपनी खफकी इस पर जाहिर नहीं होने दी और राजदारी से पूछा, तुमने ये बात किसी और को बताई है? सिर्फ झूठे चौधरी साहिब को, इसने जवाब दिया। मुझे यकीन हो गया मंजूर सरतापा चौधरी कुर्बान अली के हाथों का खिलौना था, इसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने वाला एक मामूली कठपुतला। मैंने इस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने इसकी हकीकत को पहुंच चुका हूँ। इसे खुश फहमी में मुब्तला रखने की खातिर मैंने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया मंजूर, कुर्बान के अलावा और किसी से इसका जिक्र न करना। फिर मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत मजीद कहा, यह बंदा अभी वाकई बहुत ख़तरनाक लग रहा है। मैं पहली फुर्सत में इसकी खबर लूँगा। मुझे शक हो रहा है कि चौधरी फरमान वाले मामले में इसका हाथ ज़रूर होगा। मेरी ये बात सुनकर मंजूर के चेहरे पर आसूदगी के तासुरात उभर आए। गोया मेरी चाल कामयाब हो गई। मैंने यही जाहिर करने की कोशिश की थी कि मैं भी इन्हीं के अंदाज में सोच रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर चौधरी कुर्बान या मंजूर या दोनों किसी भी हवाले से फरमान अली की मौत का सबब होते तो वो मेरी जानिब से मोहतात ना होते। इन्हें ज़रा सा भी शक ना होता कि मैं इनके बारे में किस अंदाज में सोच रहा हूँ। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि यहाँ से जाने के बाद वो चौधरी कुर्बान को मेरे ख्यालात से ज़रूर आगाह करता। कुर्बान अली इसे तने तनहा थाने भेजकर इस बात को और पुरसुख बना दिया था कि वो मंजूर पर पूरा भरोसा करता था। थोड़ी देर में मैंने मंजूर को रुखसत कर दिया। वो खासा मुतमईन क्या था। जब मैं सरकारी अस्पताल की तरफ जा रहा था तो मेरा ज़हन मुख्तलिफ और मुतज़ाद ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था। मैंने जाए वक़ुआ का तनकीदी जायज़ा लिया था तो एक बात अभी तक मेरे जहन में खटक रही थी। चौबी वजनी मेज़ जिस तरह पहलू के बल उल्टी पड़ी थी वो काबिल गौर नुक्ता था। लगभग 20 सेर वजनी मेज़ को पाँव के दबाने से खिसकाया तो जा सकता था, लेकिन ठोकर मारकर पहलू के बल उल्टाना एक नामुमकिन अमल था, और वो भी उस पर खड़े खुदकुशी के लिए तैयार शख्स के लिए। वो अपनी उम्र के 65 बहारे देख चुका हो। मैंने चौधरी फरमान अली की लाश का भी मुआयना किया था। इसकी सेहत ऐसी नहीं थी कि वो पाँव की मदद से वजनी मेज़ को यूं उल्टा सकता। ये सब कुछ सोचते हुए ज़हन में ये ख्याल उभरता था कि चौधरी फरमान ने खुदकुशी नहीं की होगी बल्कि इसे फांसी दी गई होगी। यहाँ पर 2 रास्ते सामने आते थे। नंबर 1, चौधरी को ज़बरदस्ती फांसी लगा दी गई हो। नंबर 2, पहले से बेबस या बेहोश या बेजान किया गया हो, इसके बाद छत से लटका दिया गया हो ताकि ऐसा नजर आए जैसे इसने गर्दन में फंडा डालकर खुदकुशी की हो। पहला रास्ता मनफी तौर पर साबित नहीं होता था। अगर चौधरी फरमान अली को ज़बरदस्ती फांसी पर लटका दिया गया होता तो वहाँ ज़बरदस्ती के आसार जरूर नजर आते। चौधरी की आंखें बंद करके आमन्ना व सदकना अपने गले में फंदा डालकर छत से लटक नहीं सकता था। वो मुजामत के तौर पर हाथ पांव जरूर चलाता और जुबान से भी चिल्लम चिल्ली जरूर करता। इसकी ये कोशिश घर वालों से पोशीदा नहीं रह सकती थी, खास तौर पर इसकी बीवियों से और खासुल खास नरगस से, जिसके ख्वाबगाह का दरवाज़ा उस रात खुला हुआ था। नतीजा ये निकला कि चौधरी फरमान ने ना तो खुदकुशी की थी और ना ही इसे ज़बरदस्ती फांसी पर टांगा गया था। अब एक ही इम्कान बाकी रह जाता था और वो ये कि इसे बेबस या बेहोश या बेजान बनाने के बाद फांसी दी गई होगी। ये इम्कान इसलिए भी कभी नजर आता था कि मैंने चौधरी की आंखों का बड़ा भरपूर जायजा लिया था। वो इस दर्जा हल्कों से बाहर नहीं उबली पड़ रही थी जैसा कि आमतौर पर खुदकुशी करने वालों को दिखाई देती है। ऐसा सोचते हुए खतरनाक ख्याल मेरे जहन में गुजरा, चौधरी फरमान अली को किसने कत्ल किया था? नरगस ने हबीब की मदद से या फिर कुर्बान ने मंजूर की मुआवनत से? इस वक्त सिर्फ यही 2 टारगेट नुमाया होकर मेरे सामने आए थे। मैं रशीदा बेगम के इस ख्याल से इत्तफाक करने की पोजीशन में नहीं था कि चौधरी फरमान ने खुदकुशी की थी। इससे खुदकुशी के लिए चौधरी की जिस कमजोरी का जवाब बनाने की कोशिश की थी, रुखसाना की तरह मैं इसे भी मानने को तैयार नहीं था। ये हकीकत है, चौधरी फरमान अली जैसे जालिम व जाबिर बंदे अपनी किसी कमी या खामी को तनकीद का निशाना बनते हुए नहीं देख सकते। वो इतने गैरतमंद नहीं होते कि नदामत से चूर होकर फांसी का फंदा गले में डालकर जान दे दें। वो अपनी जानिब उठने वाले हाथ उसके साथ हामिले फर्द को जिंदा गाड़ देते हैं, अपने खिलाफ खुलने वाली जुबान गुद्दी से खिंचवा देते हैं। रुखसाना ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर मामला वैसा ही रहा होता तो चौधरी फरमान अली खुदकुशी के बजाय नरगस को खून थूकने और जहर चाटने पर मजबूर कर देता। अब आजा के बहुत ही अहम सवाल खड़ा हो गया था। चौधरी फरमान को फांसी देने से कब बेहोश किया गया था, बेबस किया गया था या फिर बेजान? इस संगीन और खतरनाक सवाल की मौलिक बंदिशों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही खोल सकती थी। मैं इन ख्यालात के साथ अस्पताल पहुंच गया।
ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल्स ने मेरा इस्तकबाल किया और फिलफौर मुझे नरगस के पास जनरल वार्ड में पहुंचा दिया। मैंने इशाराती ज़ुबान में इनसे मालूम कर लिया था कि वहाँ किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हुई। उन्होंने सब ठीक है मैं जवाब दिया था। नरगस मुझे कदरे बेहतर हालत में नजर आई। इसकी ज़रूरी मरहम पट्टी कर दी गई थी। इसकी एक कलाई में हल्का सा फ्रैक्चर भी आ गया था जब डॉक्टर ने बड़ी मुहारत के साथ प्लास्टर चढ़ा दिया था। इसका ट्रीटमेंट फौरन शुरू कर दिया गया था। इसे ड्रिप लगी हुई थी। मैंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से नरगस की हालत के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कहा, हमने ज़रूरी इंजेक्शन और दीगर तिब्बी इमदाद मरीज़ा को दे दी है। अगर घर पर मुनासिब देखभाल हो सकती हो तो ड्रिप ख़त्म होने के बाद इसे डिस्चार्ज करवा लें। वैसे मेरा मशवरा है मरीज़ा को कम अज़ कम 2 रोज़ तक अस्पताल में रहने दें। आप ये मशवरा किस बिना पर दे रहे हैं? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, मैंने महसूस किया है मरीज़ा अस्पताल में खुद को खासा महफूज और मुतमईन ख्याल कर रही है। मैं नहीं जानता इसके साथ क्या हालात पेश आए, लेकिन मैंने देखा है जब इसे एमरजेंसी में लाया गया तो ये बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। इसकी कैफियत खासी हद तक ज़ाहिर हो चुकी है। ये बात आपने भी महसूस की होगी मलिक साहिब। हम इस वक्त डॉक्टर के कमरे में बैठे थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहिब, मैं आपके मशवरे के मुताबिक मरीज़ा को अस्पताल में छोड़ने पर तैयार हूँ। इसके साथ जो कुछ हुआ है इसका बयान बहुत तूलानी होगा। बस इतना समझ लें, ये एक जालिम जाबिर शख्स जुल्म का शिकार हुई है। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने इजाफा किया, मरीज़ा से आपकी हमदर्दी बजा, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर कड़ी नज़र भी रखी जाए। मैंने इस मकसद के लिए 2 कांस्टेबल्स को मामूर कर रखा है। आप भी अस्पताल के अमले को अलर्ट कर दें। डॉक्टर मेरी एहतियात पसंदी के पेश नज़र चौंक उठा और फिर हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, क्या ये मरीज़ा किसी हवाले से ख़तरनाक भी साबित हो सकती है? एक ख़ास हवाले से सिर्फ 1%, मैंने ज़ुबानी अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहा, ताकि डॉक्टर की तशवीश हद दर्जा न बढ़ जाए और वो ख़तरनाकी की भी नोयत क्या होगी कि यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करेगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे मुतय्यन करदा दोनों अफराद इसे संभाल लेंगे। आपसे तो मैंने एहतियातन जिक्र कर दिया है। वो खासा मुतमईन नज़र आने लगा। ठीक है, मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखूँगा। क्या मरीज़ा की ज़हनी और जिस्मानी हालत इस बात की इजाज़त देती है कि मैं इसका तफसीली बयान कलमत कर सकूँ? मैंने डॉक्टर से दरियाफ्त किया। इसने ऐसा करने की इजाज़त दे दी। मरीज़ा की हालत ख़तरे से बाहर और इत्मीनान बख्श है। मैंने पूछा, चौधरी फरमान अली का पोस्टमार्टम किस मरहले में है? आप मेडिकल लीगल ऑफिसर से मिल लें, डॉक्टर ने शाइस्तगी से कहा। मैं वहाँ से उठा और नरगस वाले वार्ड की जानिब बढ़ने के बजाय मेडिकल लीगल ऑफिसर के कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे बताया गया कि पोस्टमार्टम अभी तज्जियाती मराहल में था। कल सुबह मुझे इब्तदाई रिपोर्ट मिल जाती। मैं मज़कूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए बेचैन था, लेकिन सुबह तक इंतजार करना मजबूरी थी क्योंकि केमिकल एग्जामिनर ने भी अपनी तज्जियाती रिपोर्ट मुंसलिक करना थी। मैं नरगस के पास आ गया। अस्पताल के स्टाफ ने नरगस के बेड के नज़दीक मेरे लिए कुर्सी डाल दी। मैंने नरगस से हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो इसने तशक्कुराना निगाह से मुझे देखा और बोली, थानेदार साहिब, आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। पहली बात तो ये कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरे फ़र्ज़ का तकाजा था। मैंने इसकी दिलजोई करते हुए कहा, और अगर तुम वाकई इसे कोई एहसान समझ रही हो तो फिर पहली फुर्सत में इस एहसान को उतार दो। वो किस तरह? वो इतनी शिद्दत से चौंकी कि बेसाख्ता उठने की कोशिश कर बैठी। मैंने शानों से सहारा देकर से दोबारा लिटा दिया और पिचकारने वाले अंदाज में कहा, एहसान उतारने के लिए तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं नरगस, ये काम लेटे लेटे भी हो सकता है। तुम्हें ड्रिप लगी हुई है और एक लाई पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तुम्हारा लेटा रहना ज़्यादा अहम है। फिर मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? इसकी आंखों में उलझन थी। मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में हज़ारों आंखों में झांका है। इनमें कातिलों और ख़तरनाक मुजरिमों की आंखें भी थी और सड़क चाप गुंडों बदमाशों की भी, बेगुनाह मुजलूमों की भी थी और मासूम सादालो अफराद की आंखें भी। मैं इस तजर्बे और मुशाहिदे से अच्छा खासा नैन शनास हो गया था। नरगस की आंखों में देखते मुझे एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि वो किसी जावे से चौधरी फरमान के कत्ल में मुलविस होगी। अब अगर ऐसा था तो फिर यही कहा जा सकता था, मैं ज़बरदस्त धोखा खा रहा था। दुनिया में ऐसे मुजरिम भी पाए जाते हैं जिनकी आंखों में नरगस जैसी सादगी और मासूमियत उजागर हो। मैंने नरगस के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम ये एहसान सच बोलकर उतार सकती हो? सच? इसने दोहराया। मैंने अब तक आपसे कौन सा झूठ बोला है? मैंने कहा, अगर नहीं बोला तो मैं यही चाहता हूँ आइंदा भी ना बोलो। मैं इस वक्त तुम्हारा तफसीली बयान लेने आया हूँ। आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं? वो पूरे एतमाद लहजे में बोली। मैंने इसका रहा सहा खौफ भी दूर करने की खातिर कहा, सबसे पहले तुम मुझे अपने अगवा और ज़बरदस्ती की शादी के बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हारे हालात के पस मंज़र से आगाह हो सकूं। मेरी शादी? इसे एक तवील सांस खारिज करने के बाद फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बताने लगी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। ये लगभग 1.25 साल पहले की बात है। मौसम सरमा की आमद थी जब चौधरी फरमान अली ने मुझे अगवा करवा के अपने डेरे पर पहुंचाया था और अगवा करने वालों का सरगना जानते हो कौन था? वो अचानक रुककर सवाल नज़र से मुझे देखने लगी।
میں نہیں جانتا، اس لیے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ نفرت سے لبریز لہجے میں بولی، یہی نامراد خبیث چودھری قربان علی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے حیرت بھرے انداز میں اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، قربان نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے فرمان کی ایمبا پر مجھے اغوا کر کے ڈیرے پر پہنچا دیا، اور جب میں نے اسے کھری کھری سنائی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ چودھری اور وہ ڈیرے خود کو بڑا کہلواتے ہیں، لیکن اندر سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں رتی بھر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا۔ برداشت ہم جیسے لوگوں کا کرنا پڑتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اس کے الفاظ سے زہر ٹپکتا تھا، وہ اندر سے زخم ہو رہی تھی۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، جب چودھری قربان سے برداشت نہ ہوا تو وہ مجھے مغلظ ذات میں تولتے ہوئے بدتمیزی پر اترایا۔ جواب میں نے بھی اس کے منہ پر ایک زوردار چانٹا رسید کر دیا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا ایک معمولی چولاہی کی بیٹی اسے یوں تھپڑ مار دے گی۔ بہرحال اسی وقت چودھری فرمان ڈیرے پر پہنچ گیا اور قربان کو میرے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی کا موقع نہ مل سکا، لیکن اس تھپڑ کو اپنی سوچ میں سجا کر میرے خلاف سوچتا رہا۔ بھائی کی زندگی میں تو اسے مجھ پر وار کرنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی کوئی موقع ملا، لیکن جیسے ہی فرمان کی آنکھیں بند ہوئی وہ میرا دشمن ہو گیا، اور دشمن بھی ایسا ویسا۔ اس نے ایک جھجری لی اور بولی، آپ نے میرا حشر دیکھا ہے؟ اس شیطان نے نہ صرف مجھے بے دریغ مارا ہے بلکہ مجھ پر قتل کا سنگین الزام بھی عائد کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مطلوب حسین کی زبانی مجھے اس یادگار چانٹے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا جو شادی کے روز نرگس نے قربان کے منہ پر مارا تھا۔ نرگس سے قربان کی دشمنی کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی۔ میں نے نرگس سے پوچھا، شادی کن حالات میں ہوئی تھی؟ وہ بڑے بیہودہ حالات تھے۔ وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے بولی، مجھے زبردستی اغوا کر کے چودھری کے ڈیرے پر پہنچایا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری فرمان ایک نکاح خواں اور چند ہواریوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی اسی نے ڈیرے پر لایا گیا۔ چودھری کے بندوں نے میری ماں اور باپ کو بندوقوں کے نشانوں پر رکھ لیا اور مجھ سے کہا گیا کہ میں چودھری فرمان کے نکاح میں آ جاؤں۔ انکار کی صورت میں میرے والدین کو میری نکاح کے سامنے بھون کر رکھ دیں گے۔ اس کے بعد میرا جو حشر ہوگا اسے دنیا دیکھے گی۔ پھر چودھری مجھ سے شادی نہیں کرے گا بلکہ داشتہ بنا کر حویلی میں ڈال لے گا، اور اگر میں نے زیادہ 3-5 کی تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے ضرور رکی، پھر مجھ سے مستفسر ہوئی، آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، میں شادی سے انکار کس طرح کرتی؟ میں نے اپنے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی ہونے سے بچایا اور خود کو چودھری کے کھیل بننے نہیں دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال بھی آیا تھا کہ اپنی جان دے دوں مگر فرمان جیسے منحوس کس سے شادی نہ کروں، مگر ایسا سوچتے ہوئے میری ماں اور باپ کے چہرے میرے تصور میں چمکنے لگے۔ ان کے بے جان لاشیں گولیوں سے چھلنی تھے جو میرے انکار کا نتیجہ تھے۔ میرا تصور کانپ اٹھا اور میں انکار نہ کر سکی۔ تھانے دار صاحب، میں مجبور ہو گئی تھی، بہت مجبور۔ وہ خلا میں دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ نرگس اس وقت مجھے دکھ کا مرکہ نظر آئی۔ بیچاری کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا تھا، اور نرگس اس سلسلے کی پہلی یا آخری کڑی نہیں تھی۔ جب تک اس دھرتی پر ظالم اور جابر لوگوں کی حکمرانی رہے گی، اس قسم کے المناک داستانیں دہرائی جاتی رہیں گی، چہرے اور ہاتھ بدلتے رہیں گے، مگر کہانی وہی رہے گی۔ میں نے نرگس کا غبار نکلنے دیا، یہ اس کی ذہنی اور روحانی صحت کے لیے بہت ضروری تھا۔ جسمانی علاج تو ڈاکٹر کر ہی رہا تھا۔ جب دل کی کلفت نے اس کی آنکھوں کو دھو دیا تو میں نے نرگس سے ایک نہایت ہی نازک سوال کیا۔ اس کا تعلق رشیدہ بیگم کے اس انکشاف سے تھا، بعد ازاں جس کی تصدیق رخسانہ بیگم نے بھی کی تھی۔ نرگس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ان دونوں کی تائید کر دی۔ اسرا چودھری کی خامی کو سند حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا، رشیدہ کا خیال ہے چودھری نے اپنی اسی خامی کے غم میں خودکشی کی ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ معذوری سے بولی، اور رخسانہ کا کہنا ہے چودھری اتنا بزدل نہیں تھا کہ اس وجہ سے اپنی جان لے لیتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم چودھری فرمان کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ گھمبیر آواز میں بولی، میں نہیں جانتی چودھری کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے، بہرحال اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے بے قصور سارے معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کا لہجہ کہیں سے بھی جھوٹ کی چگلی نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کر کے پوچھا، آج تمہاری خدمتگار سلمہ حویلی نہیں آئی؟ کیا کل اس نے آنے کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے چودھری فرمان کے خوابگاہ میں کھلنے والے چاروں دروازوں کے بارے میں پوچھا، پھر کہا، نرگس، تمہارے کمرے کا دروازہ گزشتہ رات کھلا پایا گیا تھا، اس لیے قربان تمہیں نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کو ایک موقع مل گیا ہے، اس سلسلے میں تم کیا کہو گی؟ میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ دروازہ کھلا نہ بھی ہوتا تو یہ لعین دشمنی سے باز نہ آتا، وہ بیزاری سے بولی۔ اور وہ دروازہ کھلا اس لیے تھا کہ ان دنوں چودھری فرمان صرف
مجھے اپنی خلوت میں بلاتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، گزشتہ رات تم کب تک چودھری کے کمرے میں رہی تھی؟ لگ بھگ 10 بجے تک، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ کیا یہ معمول کے مطابق تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے خلاف معمول تھا۔ اس مرتبہ وہ سر کو اس باتی جنبش دے کر رہ گئی۔ میں نے پوچھا، عام طور پر تم کتنے بجے تک اس کے کمرے میں رہتی تھی؟ پوری رات یا پھر رات کے آخری پہر تک، اسپاٹ لہجے میں بولی۔ گزشتہ رات قبل از وقت واپسی کا سبب کیا تھا؟ چودھری فرمان احمد نگر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا اور رات کو دیر سے حویلی پہنچا تھا۔ نرگس نے تحکم لہجے میں بتایا۔ اس کی واپسی رات 9 بجے کے قریب ہوئی۔ اس نے رات کا کھانا بھی بھرپور انداز میں نہیں کھایا تھا اور دودھ کا گلاس پینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اسے نیند آ رہی ہے، وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا ہے، لہذا سونا چاہتا ہے۔ اس نے خمارآلود آواز میں مجھے تاکید کی کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ یہ بات بھی خلاف معمول نہیں تھی۔ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں تھی تو، وہ تائید کرتے ہوئے بولی، لیکن چودھری اپنی مرضی کا مالک تھا، وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا تھا، دوسروں کو بے چوچلا اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتی تھی۔ تم چودھری کی ہدایت پر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی؟ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، اس نے بتایا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر میں نے چودھری کے کمرے میں جھانکا۔ اس عمل میں میں نے احتیاط رکھی کہ چودھری کو میری حرکت کا علم نہ ہو، ورنہ وہ مجھے ڈانٹ بھی سکتا تھا۔ میں نے اسی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ میں نے نیمہ دروازے میں سے چودھری کو کروٹ کے بل لیٹے دیکھا۔ اس کا منہ دوسری دیوار کی جانب تھا، اس لیے میں اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ سو چکا تھا یا جاگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو چودھری کے کمرے کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ چھت سے لٹکا ہوا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئی۔ اسی وحشت اور دہشت میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری نظر منظور پر پڑی تو میں نے اسے چودھری کی خودکشی کے بارے میں بتایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد چھوٹا چودھری وہاں پہنچ گیا۔ قربان نے بڑے بھائی کو چھت کا لٹکا دیکھا تو مجھ پر برس پڑا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی سیلی آنکھوں نے تکی کو اچھا خاصا بھگو دیا تھا۔ میں نے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ اندازہ لگانے میں مجھے دقت نہیں گزرنا پڑا کہ نرگس اس معاملے میں سراسر بے قصور تھی۔ چودھری قربان ذاتی رنجش اور درینہ پرخاش کی وجہ سے خامخواہ اسے گھسیٹ رہا تھا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، حقائق کی پردہ پوشی کے لیے اگر اس تھیوری کو مان لیا جائے تو پھر چودھری قربان کی ذات چودھری فرمان کی موت میں ملوث دکھائی دینے لگتی تھی۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ مجھے بتایا گیا مراد پور سے کچھ لوگ نرگس سے ملنے آئے تھے۔ نرگس کے اسپتال میں موجودگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا اس کے گھر والوں میں سے کوئی دیکھنے آیا ہو۔ میں نے فوراً انہیں وارڈ میں بلا لیا۔ نرگس کا بیان ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی آمد سے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ کل 4 افراد تھے، 3 مرد اور 1 عورت۔ ان میں ایک نرگس کا باپ شوکت حسین تھا، دوسرا اس کا بہنوئی اور تیسرا نوجوان حبیب تھا۔ عورت قدیر کی بیوی یعنی نرگس کی بہن تھی۔ حبیب کے بارے میں معلوم ہوا تو میں چونک اٹھا۔ اس کیس میں اس کا نام کئی جگہوں پر آ چکا تھا۔ میں اس کی خبر گیری کے لیے کل مراد پور جانے والا تھا۔ اچھا ہوا وہ خود ہی چل کر مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے باقی 3 افراد کو تو نرگس کے پاس رہنے دیا اور حبیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، جوان تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ کہاں جی؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، حبیب میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ میرے انداز میں ایسی قطعیت تھی کہ وہ ایک نظر نرگس پر ڈالنے کے بعد میرے ساتھ ہو لیا۔ میں اسے جنرل وارڈ سے باہر اسپتال کے ایک پرسکون گوشے میں لے آیا۔ وہاں ایک طویل چوبی بینچ بچھی تھی۔ میں نے اس بینچ پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کی دعوت دی۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اسے میری بات مان لی اور متفکر نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی الجھن نے جالا بن دیا تھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور ٹھوس لہجے میں کہا، حبیب میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ سچ بولنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہوں اور جھوٹوں کو 100 جوتے لگاتا ہوں۔ تم نے پولیس والوں کا جوتا تو دیکھ رہا ہے نا، 9x4 کا پیور لیدر ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ہکلایا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب میں تم سے چند سوال پوچھوں گا۔ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں حوالات کی ہوا کھلانے اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو چکر کیوں دوں گا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر آپ سے کیوں ڈروں؟ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کا انداز نڈر اور بے باک تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے چودھری فرمان علی کی موت کے بارے میں تو سن لیا ہوگا، اس کیس میں تمہارا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صبح نرگس کی والدہ اور بہن بہنوئی احمد نگر گئے تھے۔ ان کی زبانی مجھے وہاں کے حالات سے آگئی ہوئی، لیکن آپ اب یہ نئی بات بتا رہے ہیں کہ چودھری فرمان علی کے معاملے میں مجھے ملوث کیا جا رہا ہے۔
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے سے وجہ کی تفصیل بتائی، پھر کہا چودھری قربان کا کہنا ہے تم نے نرگس کے ساتھ مل کر بڑے چودھری کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور بعد میں سے خودکشی کا رنگ دے دیا۔ بات کے اختتام پر میں نے حبیب کو تیز نظر سے گھورا۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ تقریباً چلا اٹھا۔ میرا چودھری فرمان سے کیا تعلق؟ چودھری فرمان سے نہ صحیح، نرگس سے تو ہے۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر کہا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، چودھری قربان مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مجھے چودھری فرمان کو قتل کرتے دیکھا ہے جو وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا، لیکن میں اس کی شکایت پر تمہیں گرفتار کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے میں سنگینی بھرتے ہوئے کہا، تاکہ اگر وہ چور ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکے۔ جب تم میری تفتیش کے رگڑے میں آؤ گے تو سب کچھ اگل دو گے۔ جناب آپ میری بات کا یقین کریں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، چودھری فرمان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ بلا وجہ مجھے پریشان نہ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں نرگس کو بھی خواہ تنگ نہ کریں۔ وہ بیچاری پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھا چکی ہے۔ بڑی ہمدردی ہے تمہیں نرگس سے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہونی بھی چاہیے تھانے دار صاحب، وہ میری ماموزاد ہے جو کبھی تمہاری منگیتر بھی تھی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وہ یکلخت اداس ہو گیا۔ میں نے اپنی تسلی کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، چودھری فرمان علی نے زبردستی تمہاری منگیتر کو چھین لیا۔ تم چودھریوں کے لیے اپنے دل میں بہت غم غصہ رکھتے تھے۔ تم نے نرگس کے ساتھ مل کر پلاننگ کی، پھر تم نے اپنے رقیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ بھڑک اٹھا، تھانے دار صاحب ان فرضی قصوں میں الجھا کے آپ مجھے قاتل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا گواہ ہے میں نے کبھی احمد نگر کا رخ نہیں کیا۔ چودھری کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے بھڑکنے میں اداکاری کا عنصر شامل نہیں تھا۔ اس نے ایسے رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا جیسے کوئی کھرا آدمی غلط بات پر چراغپا ہو جاتا ہے۔ میں نے قانون کا تقاضے نبھاتے ہوئے اس کو ٹرولنا اور کریدنا جاری رکھا۔ تم مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کڑک کر کہا۔ پچھلے 1 سال میں تم کم از کم 10 مرتبہ احمد نگر میں دیکھے گئے ہو۔ کس نے دیکھا ہے مجھے وہاں؟ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا کل شام کے وقت تم چودھری قربان علی کے حویلی کے آس پاس موجود نہیں تھے؟ میں نے منظور نامی ملازم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں حبیب کو سوالات کی چکی میں پیس ڈالا، لیکن وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ خفقے امیز انداز میں بولا، تھانے دار صاحب کل شام تو کیا، میں نے کم از کم 1 سال سے احمد نگر میں قدم نہیں رکھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ جب سے نرگس کی شادی چودھری سے ہوئی ہے میں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ نرگس میری منگیتر تھی۔ میں احمد نگر کے چکر کاٹ کر اپنی نظر میں گرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی نرگس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں چودھری فرمان جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو خام خواہ رسوائی کا کیا فائدہ؟ وہ ایک لمحے کو خاموشی ہوا، پھر پوچھنے لگا، آپ نے بتایا نہیں کل شام کس شخص نے مجھے حویلی کے قریب دیکھا ہے؟ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ مجھے منظور کے جھوٹ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کل اسے تھانے بلا کر رگڑوں گا۔ اس نے ایک طرح سے مجھے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے منظور کا نام ظاہر کیے بغیر حبیب سے جرا جاری رکھی، اگر تم کل شام احمد نگر میں چودھری فرمان کی حویلی کے قریب نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ میں اپنے گھر میں تھا، وہ جلدی سے بولا، مراد پور میں۔ کیا گزشتہ پوری رات تم نے اپنے گھر میں ہی گزاری ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ اس بات کی گواہی تو قدیر بھی دے گا۔ میں رات کے ماموں شوکت کے گھر اس سے گپ شپ کر رہا تھا، ادھر اس وقت اسپتال میں موجود ہے۔ آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک انتہائی معقول بات کہی تھی۔ ویسے مجموعی طور پر اس نے ابھی تک کوئی بھی فضول اور نامعقول بات نہیں کی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار شخص تھا۔ میں نے تصدیق میں دیر مناسب نہ سمجھی اور تھوڑی دیر میں یہ ثابت ہو گیا کہ وقوع کی شام یا رات حبیب مرادپوری میں موجود تھا۔ اس کے بعد حبیب سے مزید سوال جواب کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے فارغ کرنے سے پہلے میں نے تاکید کر دی کہ وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے اور جب تک اس کیس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ جاتا وہ تھانے میں پیش کی اطلاع دیے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہ جائے۔ اگلے روز میں نے حوالدار شمشاد کو 2 کانسٹیبلز دے کر احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ نرگس کی خاص الخاص خادمہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور منظور کو بھی پکڑ کر تھانے لایا جائے۔ وہ چودھری قربان کا حمایتی تھا اور اس کا جھوٹ کھل جانے کے بعد مجھے شک ہونے لگا تھا چودھری قربان نے منظور کے ساتھ مل کر بڑے چودھری کے ساتھ کوئی کارروائی کی ہے۔ حوالدار 1 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ سلمہ کے بارے میں سے اطلاع دی کہ وہ تیز بخار میں پھنک رہی ہے اور آج بھی حویلی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، اور سورما کو لائے ہو اپنے ساتھ؟ منظور باہر برامنے میں بیٹھا ہے، حوالدار نے بتایا۔ وہ وہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، لیکن چھوٹا سا ٹریلر دکھانے کے بعد میں اس پر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، حوالدار خوش ہوتے ہوئے بولا، میں اسے ڈرائنگ روم کی ایک جھلک دکھا کر لاتا ہوں۔
10 منٹ بعد منظور میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حوالدار شمشاد بڑے جارحانہ انداز میں اس کے پہلو میں موجود تھا۔ میں نے بھرپور نظر سے منظور کو دیکھا اور سہلانے والے انداز میں کہا، تمہیں مجھ تک پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں اٹھانا پڑی؟ تکلیف؟ اور وہاں سے آواز میں بولا، آپ کے حوالدار نے تو میرا کچوبہ نکال دیا ہے۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، حوالدار بہت جلاد قسم کا بندہ ہے، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو یہ تمہیں جان سے بھی مار دے گا۔ وہ خوفزدہ نظر سے شمشاد کو دیکھنے کے بعد مجھ سے بولا، تھانے دار جی آپ اسے یہاں سے ہٹا لے، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو یہاں سے نہیں ہٹے گا بھائی، میں نے اتوی لہجے میں کہا، میں سیدھا سادہ تھانے دار ہوں، تم مجھے چکر دے دو گے، تم سے حوالدار ہی نپٹے گا۔ میں آپ کو کوئی چکر نہیں دوں گا سرکار، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں نے حوالدار کو جانے کا اشارہ کیا اور منظور کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بڑی شرافت سے اقرار کر لیا کہ وہ کوئی کی رات اور اس سے پہلے بھی اس نے حبیب کو احمد نگر میں نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے مزید تفتیش کا ڈراوا دیا تو اس نے اگل دیا کہ حبیب کو دیکھنے والی بات اس نے چودھری قربان کے حکم پر کی تھی۔ میں نے اسے قربان کا معاون گردانتے ہوئے فرمان کے قتل کے حوالے سے بھی کئی اہم سوال کیے، لیکن وہ باقاعدہ رونے لگا اور کہا کہ بڑے چودھری کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، چھوٹا چودھری اگر اس کیس میں ملوث ہے تو اسے اس کا علم نہیں۔ میں نے مزید تفتیش کی خاطر منظور کو حوالات میں بند کر دیا۔ چودھری قربان کی ذات لمحہ بہ لمحہ شکوک کی دبیز تہ میں دبتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے تھانے بلوانے کے لیے بندے بھیجے تو پتہ چلا وہ حویلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ان بندوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے وہ نظر آئے اسے عزت و احترام کے ساتھ تھانے لایا جائے۔ چودھری قربان کے خلاف ایک گواہ میرے پاس موجود تھا۔ منظور گواہی دے سکتا تھا کہ اس نے چودھری کی ایما پر جھوٹ بولا تھا۔ اس گواہی کے بعد قربان کو وضاحت کرنا پڑتی کہ وہ حبیب کو بلا وجہ فرمان علی کے قتل میں کیوں ملوث کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی لیبارٹری رپورٹ بھی منسلک تھی۔ ان دونوں رپورٹس کے مطالعے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری فرمان علی کی موت رات 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور یہ قابل ذکر بات تھی کہ حالت بے ہوشی میں اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ اسے ایک زود اثر خواباور دوا دی گئی تھی اور گہری نیند کے دوران میں اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ساری حقیقت 2 اور 4 کی مانند اریاں ہو گئی۔ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ چودھری فرمان کو پہلے نیند آور دوا کے زیر اثر بے بس کیا گیا، پھر اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اس کی گردن میں پھندا ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دیا گیا، گویا ایک سیدھی سادی قتل کی واردات تھی۔ نرگس نے گزشتہ رات مجھے بتایا تھا کہ وقوع کی رات مقتول نے بہت کم کھانا کھایا تھا اور دودھ کا ایک گلاس پینے کے بعد وہ سو گیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر نرگس کے پاس اسپتال پہنچ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ماہرانہ رپورٹ کے بارے میں بتا کر پوچھا، حویلی میں کھانا پکانے کا کام کس کے سپرد ہے؟ یہ ڈیوٹی نیگو کی ہے، اس نے بتایا، لیکن اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ دھوئے چھڑو تو میں خاموش نہ رہ سکا۔ لیکن کیا؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیگو نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہوگا تو میں کہوں گی یہ بات درست نہیں۔ وہ کھانا ہم سب نے کھایا تھا، اگر اس میں بے ہوشی کی دوا ہوتی تو ہم سب کو گہری نیند میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، خواباور دوا چودھری کے اندر پہنچائی گئی ہے، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیبارٹری رپورٹ کو چیلنج کرنا ناممکن ہے۔ اب یا تو وہ دوا کھانے میں شامل تھی یا پھر دودھ میں۔ کھانے میں ممکن نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر زور دے کر بولی، میں نے چودھری فرمان کے ساتھ کھانا کھایا تھا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دودھ میں کچھ ملا ہوا ہو۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، باورچی خانے سے تم نے کھانا اور دودھ خود نکالا تھا یا نیگو نے یہ چیزیں وہاں تک پہنچائی تھی؟ نہ میں خود لے کر آئی تھی اور نہ ہی نیگو نے پہنچائی، اس نے جواب دیا۔ یہ ذمہ داری مطلوب حسین کی ہے، وہ برسوں سے یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں اس کی وضاحت سے حیران ہو کے رہ گیا۔ وہ بولی، چودھری فرمان کی خواہش تھی کہ اس کا کھانا مطلوب حسین کے سوا اور کوئی اس تک نہ پہنچائے۔ میرے آنے سے پہلے یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ وہ کوئی کہ روز بھی رات کا کھانا اور دودھ مطلوب نے ہی چودھری کی خوابگاہ میں پہنچایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت وہاں موجود تھی جب وہ کھانا لے کر آیا تھا۔ چودھری نے 2-4 لقمے لینے کے بعد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا جبکہ میں کھاتی رہی تھی، پھر سے دودھ کا گلاس پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کسی نیند آ رہی ہے، چنانچہ میں اپنی خوابگاہ میں چلی جاؤں۔ میں اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرگس نے بات ختم کی تو میرا ذہن صاف ہو گیا۔ میں اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خود کلامی کے انداز میں نے زیر لب دہرایا، دودھ کا گلاس پینے کے بعد چودھری کو نیند آ گئی، پھر وہ گہری نیند میں پہنچ گیا۔ بعد ازاں غفلتانہ نیند کا سہارا لے کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جہاں وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ نرگس بڑی گہری نگاہ سے مجھے تک رہی تھی، چونکہ وہ لہجے میں بولے، لیکن مطلوب نے کیوں دودھ میں نشاور دوا ملائی ہوگی؟ اس سوال کا جواب مطلوب ہی دے گا نرگس، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، مطلوب برسوں کا آزمایا ہوا ہے، چودھری اس پر بہت بھروسہ کرتا ہے، وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ چودھری سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟
تمہارے ان سوالات کے جواب میں بعد میں دوں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فوری طور پر مجھے مطلوب حسین کی تلاش تھے۔ تھانے آتے ہی میں نے مطلوب کو لانے کے اپنے 3 بندے روانہ کر دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میری نظر کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے پولیس اہلکاروں نے بڑی مستعدی دکھائی تھی۔ میں نے تیز نظر سے مطلوب کو گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم جیسا سیدھا سادہ شخص اتنا خطرناک کام کر ڈالے گا۔ بتاؤ تم نے کس کے حکم پر چودھری فرمان علی کے دودھ میں خواب آور دعا ملائی تھی؟ میرے خالص تھانے دارانہ انداز نے اس کی سٹی گم کر دی۔ پہلے میں حویلی میں اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کی تھی۔ وہ میرے نئے تیور دیکھ کر گھبرا گیا اور اسی گھبراہٹ میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان کا قفل کھوانے کے لیے اسے حوالدار شمشاد کے حوالے کر دیا۔ پولیس جب صحیح آدمی پر ہاتھ ڈال دے تو پھر اس سے حقیقت کو گلوانا مشکل نہیں رہتا۔ سخت سے سخت مجرم بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی کاریگری نے مطلوب کے کسبل نکال دیے اور وہ سچ بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں اس کا بیان نوٹ کیا۔ مطلوب حسین نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پہلے چودھری کے دودھ میں خواب آور دعا ملائی، پھر جب وہ گہری نیند میں پہنچ گیا تو رات کے آخری پہر آ کر اس نے چودھری کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر اسے چھت پر لٹکا دیا، جہاں وہ زندگی سے بچھڑ کر موت سے جا ملا۔ اس کارروائی کے دوران میں اس نے نرگس کے کمرے میں کھلنے والے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ چودھری کی خوابگاہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ وہ وہاں کا پرانا ملازم تھا، لہٰذا چودھری کی خوابگاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے ایک چابی بنا لی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نرگس والے کمرے کے دروازے کی کنڈی کھول دی تھی۔ اگر چودھری کی موت کو خودکشی سمجھ لیا جاتا تو مطلوب حسین کی اسکیم کامیاب ہو جاتی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے جرم کی کلی کھول دی۔ میں نے اس کا طویل بیان قلم بند کرنے کے بعد پوچھا، مطلوب حسین تم نے اتنا سنگین جرم کیوں کیا؟ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ خالصتاً تمہارا منصوبہ تھا۔ تم نے یقیناً کسی بااثر فرد کے اشارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہیل و حجت سے کام لینے لگا۔ میں نے دوبارہ اسے حوالدار کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا تو مچل کے رہ گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خود کو حوالدار کے حوالہ عذاب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا نہایت ہی سراسیمہ لہجے میں اس نے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ میں نے بڑی بیگم صاحبہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے رشیدہ بیگم کے پاس جا کر اسے سوالات میں پرو دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مطلوب حسین نے بھاڑا پھوڑ دیا ہے تو اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ بڑے تکان زدہ اور مطمئن لہجے میں اس نے کہا، تھانے دار پتر، میں تو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکی ہوں۔ یہ بیماری مجھے زیادہ عرصہ جینے نہیں دے گی۔ سوچا کیوں نہ مرنے سے پہلے ایک نیک کام کر دوں۔ میں حیرت اور استعجاب سے اس بڑھیا کو تکنے لگا۔ اس کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے خاموش پا کر اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، چودھری فرمان علی کے ظلم و ستم کا خدا تو حساب لیتا ہی، لیکن میں نے سوچا مرنے سے پہلے میں بھی اپنے حصے کا کام انجام دے ڈالوں۔ مجھ سمیت پتہ نہیں کتنے انسانوں نے اس فرعون کی زیادتی کو مزہ چکھا ہوگا۔ اگر یہ موضوع ختم ہو جاتا تو میرے خیال میں ہزاروں انسان اس کے ظلم سے محفوظ ہو جاتے۔ میں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے۔ بھلا ہو مطلوب کا، اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم دونوں ایک جیسے خیالات کے حامل ہیں۔ چودھری کے قتل کے جرم میں اگر ہم پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی ندامت یا دکھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس درست کرنے کی خاطر رکی، پھر بڑے آسودہ لہجے میں بولی، تھانے دار پتر، زیادہ سوچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ وہی کرو جو تمہارا قانون کہتا ہے۔ وہ عمر رسیدہ کمر خمیدہ بڑھیا میری سوچ سے زیادہ پیچیدہ اور گہری ثابت ہو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک خاموش بیٹھا، اس کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر قانون کے تقاضے پورے کر دیے۔ رشیدہ بیگم کا کہا سر ثابت ہوا۔ اس کا خیال تھا وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ اب اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ وہ چل بسی۔ عدالت نے مطلوب کو شریک جرم کے طور پر 7 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رشیدہ بیگم نے قبل از مرگ ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تھا۔ چودھری کے موذی ہونے میں کوئی دو آرا نہیں تھی۔ قتل موذی قبل ایذا شاید ایسے ہی واقعات پر فٹ بیٹھتا ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ گرمیوں میں نرگس اور حبیب نے شادی کر ڈالی۔ بلند و بالا اور اسی اور اس حویلی میں گزرے ہوئے عذابناک دنوں کی تلخیوں کو وہ حبیب کی جھوپڑی کے سائے میں بھلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہے۔ معزز سامعین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔